وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت ختم کرنے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو بہتر طریقے پر ان کو روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان کو چھوڑ دو۔ صرف ان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم زیادتی کرتے رہو ان کو اپنے پاس نہ روکو۔ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتا ہے۔ نیز اللہ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ اور اپنے آپ پر اللہ کے انعام کو اور اس بات کو کہ اللہ نے تمہاری نصیحت کے لیے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے یاد رکھو۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اور یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ پچھلے چند آیتوں کے اندر طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے اور طلاق کا تفصیلی تذکرہ پچھلی آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ آ چکا، چاہے 3 طلاق کا مسئلہ ہو، 3 طلاق کے بعد رجوع کا مسئلہ ہو، 3 طلاق 1 ہوتی ہے یا 3 ہوتی ہے وہ مسئلہ ہو، طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے وہ مسئلہ ہو، یہ ساری باتیں پچھلی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ آ چکی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت طلاق کے 2-3 مسائل اور بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک مسئلہ تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ جب مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق دینے کے اندر طریقہ تو یہی ہونا چاہیے جو پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا کہ 1 یا 2 طلاق دے، جس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے، کہ اگر ایک طلاق دے یا 2 طلاق دے جسے طلاق رجعی کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی اگر طلاق ہے تو مرد کے پاس شریعت نے، قرآن نے 2 اختیار دیے ہیں۔ ایک اختیار تو یہ دیا ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ واپس اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، لیکن اس لینے کے اندر رجوع کرنے میں اللہ رب العزت نے کچھ شرطیں لگائی ہیں، کچھ قواعد لگائے ہیں، کچھ قوائف لگائے ہیں۔
کیا بیان فرمایا؟ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، کہ بھلائی والے طریقے سے ان کو اپنے پاس روکے رکھو، کہ اگر تم رجوع کر رہے ہو تو بھلائی والا طریقہ یہ ہے کہ پچھلے غصے کو اپنے دل سے ختم کرو، پچھلی ناراضگی ختم کرو، پچھلا غصہ ختم کرو، پچھلی باتیں ختم کرو، اور رجوع کرنے میں یہ نیت کرو کہ اب کے بار جو ہے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نیت کو بالکل صاف رکھو۔ یہ بھلائی والا طریقہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی محبت کے ساتھ گزارنی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو پھر رجوع کرو۔ ایک اختیار تو مرد کو یہ دیا معروف اور بھلائی کے طریقے کے ساتھ، دوسرا اختیار بھی معروف اور بھلائی کے طریقے کے ساتھ دیا، کہ دوسرا اختیار ہے کہ عدت ختم ہونے دے، او سرحوہن بمعروف، عدت ختم ہونے دے، اور تمہارا واپس جو ہے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ نہیں ہے، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری اپنی زندگی نہیں چلے گی، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر رجعت مت کرو، او سرحوہن بمعروف، ان کو بھلائی کے طریقے کے ساتھ چھوڑ دو، رخصت کر دو، عدت پوری ہونے دو، اور عدت ختم ہونے کے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا، اور اس عورت کو اختیار رہے گا کہ وہ دوسرے مرد سے شادی کر کے نکاح کر کے اپنی اچھی والی اور نئی زندگی شروع کرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے بعض ظالم مرد ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وضاحت کے ساتھ، اور ایک معروف اور ایک باریک نقطہ آیت کی اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ عورت کوئی کھیل اور کھلونا نہیں ہے کہ تم جب چاہو طلاق دے دو اور جب چاہو رجوع کر لو، جب چاہو طلاق دے دو، جب چاہو رجوع کر لو۔ آگے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے تمہارا، ابھی عدت ختم ہونے کے قریب ہے، تمہارا نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تکلیف دینے کا ارادہ ہے، اس پر زیادتی کرنے کا ارادہ ہے کہ میں اس کو سیدھا کروں گا، اگر یہ نیتیں ہیں رجوع کرنے میں، تو اللہ کہتے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، ان کو اپنے پاس اس وجہ سے مت روکو کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو گے، تم ان کے اوپر زیادتی کرو گے، اور اگر کسی نے ایسا کیا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس نے اپنی آخرت خراب کی اللہ کے حکم کو توڑ کے۔ آدمی کا اللہ کی نافرمانی کرنا بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ ہم نے ظلم کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی کہ لوگ نکاح اور طلاق جو ہے دے دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہماری نیت تو دینے کی تھی ہی نہیں، ہماری نیت تو دینے کی تھی ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو بار بار طلاق دے دیتے تھے، اور جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو واپس رجوع کر لیتے تھے۔ اس بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجعہ۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تین چیزیں ایسی ہے جدہن جد، کہ اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، وہزلہن جد، اور اس کا مذاق کرنا اور ہنسی کرنا بھی حقیقت ہے۔ اگر آدمی یہ تینوں چیزوں کو اگر جو ہے سیریسلی جو ہے لے کر کہے تو سیریسلی ہے، اور اگر سیریس نہیں مذاق کر رہا ہے، ہنسی مذاق کے ساتھ کر رہا ہے، تو یہ بھی تو بھی جو ہے وہ سیریس مانی جائے گی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ایک نکاح،
دوسرا طلاق، اور تیسری چیز ہے رجعت، رجوع کرنا۔ مذاق میں نکاح کر لیا، جسے نکاح کرنا تھا اس سے اجازت لے لی، تو میرے نکاح میں آنے کے لیے تیار ہے؟ ہاں آنے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں جو ہے اس نے نکاح کر لیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ کسی نے مذاق میں طلاق دے دی، طلاق ہو جائے گی۔ مذاق میں جو ہے رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جہاں معاملہ بندے کا اللہ سے ہو تو اس وقت دل کی نیت دیکھی جاتی ہے، لیکن جہاں معاملہ بندے کا بندے سے ہے تو اس وقت نیت نہیں، زبان کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں بندے کا بندے سے معاملہ ہے، ہاں بندے کا بندی سے معاملہ ہے، آپس میں حقوق و لباد کا تعلق ہے، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری نیت نہیں دیکھی جائے گی، ورنہ پھر یہ تو عورت کے لیے، عورت جو ہے کھلونے کی چیز ہو جائے گی۔ ہر ایک آدمی طلاق دیتا پھرے گا اور کہے گا میری نیت تو تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر روک لگائی۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکام کو مذاق مت بناؤ۔ آج ہم نے ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے ایک مذاق بن گیا ہے، ایک کھلونا بن گیا ہے، جہاں جو ہے لڑائی جھگڑا ہوا نہیں میاں بیوی کے درمیان تو سیدھا جو ہے نوجوان جو ہے فیصلہ کر دیتا ہے اور 3 طلاق دے بیٹھتا ہے۔ حالانکہ یہ حل نہیں ہے، اس سے پہلے شریعت نے کئی اور حل بتائے ہیں اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے۔ اسی لیے طلاق کو جو ہے مذاق نہ بنایا جائے۔ اور یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے صرف طلاق کے بارے میں نہیں، بلکہ شریعت کی ایک چھوٹی اور چھوٹی سے بات اور بڑی سے بڑی بات کے اندر بھی جو ہے کسی حکم کے بارے میں، کسی شریعت کے بات کے بارے میں آدمی کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مذاق نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دل چاہا تو عمل کیا اور دل نہیں چاہا تو عمل نہیں کیا، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ آگے اللہ فرماتے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمتیں اتاری ہیں اس کو یاد کرو۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، یاد کرو مطلب شکر ادا کرو۔ وما انزل علیکم، پھر اللہ نے یہاں پر 2 خاص نعمتیں جو اللہ نے بندوں پر فرمائی ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اللہ رب العزت نے تم پر نصیحت کے طور پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے قرآن عطا فرمایا۔ قرآن کے اندر کتنی ساری باتیں ہیں ہماری زندگی کو صحیح درست کرنے کے لیے، اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ گویا آدمی اپنی زندگی کے اندر ان 2 چیزوں کو رہبر بنائے، ان 2 چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ پھر آخر میں اللہ نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہارے دل میں ارادے کیا ہیں، تمہارے دل میں عزائم کیا ہیں، اللہ رب العزت اس کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ چھوٹی چیز بھی اللہ کی چاہت سے دور نہیں ہے، بڑی چیز بھی جو ہے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو گویا اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس آیت میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا کہ عورت کی عزت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے، کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں نہ دیں، طلاق رجعی دیں، اور دینے کے بعد پچھتاوا ہو گیا تو رجوع کرنے کے اندر بھی نیت صاف ہونی چاہیے۔ عورت کوئی مذاق اور کھیل نہیں ہے کہ کھیل اور تماشا اس کو بنا دیا ہو۔ پھر جو ہے عورت پر ظلم کرنا بھی بہت بڑے گناہ کا سبب ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں کا، ہمارے حکموں کا تم مذاق مت بناؤ، اس کو سیریس لو، آیتوں کو، شریعت کو، احکامات کو، اور اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کرو، شکر ادا کرو اس کا،
اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، قرآن کا سمجھنا نصیب فرمائیں، قرآن کا پڑھنا نصیب فرمائیں۔